بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دن قبر میں رہنے والی عورت۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان سخت بیمار ہو گیا تو اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر اللہ پاک نے اس مرض سے شفا دی تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے باہر نکل جاؤں گی۔ اللہ پاک نے اس بیماری سے شفا یاب کر دیا، لیکن اس عورت نے اپنی نظر کو پوری نہ کیا۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو خواب میں کسی نے کہا کہ تو اپنی نظر السلام علیکم با بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دن قبر میں رہنے والی عورت۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان سخت بیمار ہو گیا تو اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر اللہ پاک نے اس مرض سے شفا دے دی تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے باہر نکل جاؤں گی۔ اللہ پاک نے اسے بیماری سے شفا یاب کر دیا، لیکن اس عورت نے اپنے نظر پوری نہ کیا۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو خواب میں کسی نے کہا کہ تو اپنی نظر پوری کر تاکہ تجھے اللہ پاک کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت نہ پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے قبر تیار کر کے اسے قبر میں دفن کر دے۔ قبر میں کیا تھا؟ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت قبر میں اتری تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے مولا، بے شک میں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنی نظر کو پورا کیا، بس تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اس دعا کے بعد بیٹا قبر پر مٹی ڈال کر واپس آ گیا۔ تو عورت نے قبر میں اپنے سر کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور دیکھا اور کھڑکی نما ایک سوراخ بھی دکھا، اور سوراخ سے اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے اس بے بی کو آواز دی کہ اے بے بی، تم ہماری طرف نکل آؤ۔ چنانچہ وہ سوراخ کھل گیا اور وہ عورت ان عورتوں کی طرف نکل کر چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک صاف ستھرا حوض دیکھا اور دونوں عورتیں اس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ عورت ان کے پاس جا بیٹھی اور ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ تم دونوں سلام کا جواب دینے کی قدر رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سلام فرما برداری ہے اور ہمیں اطاعت فرما برداری سے منع کیا گیا ہے۔ شوہر کی نافرمانی۔ اس دوران وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک چڑیا اپنے پروں سے پنکھی چلا رہی ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ اس بی بی نے پہلی عورت سے پوچھا، یہ کرامت تمہیں کس وجہ سے ملی؟ اس عورت نے جواب دیا، دنیا میں جو میرا شوہر تھا میں اس کی تابعدار تھی۔ جب میرا دنیا سے انتقال ہوا تو میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی۔ پھر اس نے دوسری عورت سے پوچھا، تم عذاب میں مبتلا کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک نیک صالحہ عورت تھی، لیکن دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ جب دنیا سے میرا انتقال ہوا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک ہونے کی وجہ سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا ہے۔ میں تم سے عرض کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس بی بی عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان عورتوں نے اس دفن ہونے والی عورت سے کہا، اٹھو اور اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ، کیونکہ تیرا بیٹا تجھے لینے آیا ہے۔ جب وہ عورت واپس اپنی قبر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اسی قبر کھود رہا ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کو قبر سے باہر نکالا اور اس کو اپنے گھر لے آیا، اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت نے اپنی محنت پوری کر لی۔ ناراض شوہر۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے اور اس عورت کا شوہر بھی آیا، جس نے ان دفن ہونے والی عورت کو کہا تھا کہ دنیا میں جا کر اس کے شوہر سے اس کی معافی درخواست کرے۔ بہرحال اس عورت نے اس کے شوہر سے اس کی بیوی کا سارا حال بیان کیا اور بیوی کو معاف کر دینے کی سفارش کی، تو اس شوہر نے معاف کر دیا۔ ایک رات خواب میں اس عورت نے اس کی بیوی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، میں نے عذاب سے تیری وجہ سے نجات پائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا دے اور تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔
آمین۔